کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق کتنے ہیں اور کیا کیا ہے۔ مسلمان سے مراد صرف یہ نہیں کہ اپنی برادری کے حق پورے کیے جائیں، اپنے بہن بھائیوں کے پورے کی نہیں، کوئی بھی مسلمان ہو وہ مسلمان ہو صحیح معنوں میں، تو مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حق ہیں، کتنے حقوق جو ہم نے ادا کرنے ہیں، اگر ادا نہیں کریں گے تو رب کی بارگاہ میں اس بارے میں سوال ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا، جواب طلبی ہوگی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں۔ تو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلمی علی المسلمی خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، 5 قسم کے حق ہیں جنہیں ہم نے ہر صورت میں ادا کرنا ہے۔ حق المسلمی علی المسلمی خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، ان میں پہلا حق کیا ہے؟ رد السلام۔ پہلا حق ہے اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو سلام کر دے تو اس کے سلام کا جواب دینا، یہ نہ ہو کہ میں اس سے ناراض ہوں یا میری اس کے ساتھ بنتی نہیں، اس کا مرتبہ مجھ سے کم ہے، نہیں، ہو مسلمان، اگر مسلمان سلام کرے تو حق یہ ہے رد السلام، خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کے سلام کا جواب دیا جائے، نہ کہ اسے چہرہ پھیرا جائے، یہ حق ہے۔ اگر ہم نے یہ حق ادا نہ کیا تو قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں ہم سے پوچھا جائے گا اس پر۔ ایک حدیث میں رد السلام ہے، سلام کا جواب دینا حق ہے، اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ سلام کرنا بھی حق ہے۔ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی سے ملے، راستے میں گزرتے ہوئے یا اسپیشل ملاقات کر کے ملے، آتے جاتے راستے میں جب بھی مسلمان بھائی کی مسلمان سے ملاقات ہو جائے تو اس ملاقات میں سلام کرنا دوسرے مسلمان کو ایک مسلمان کے حقوق میں شامل ہے۔ یہ عادت بنائے، جب بھی گزرے آئے جائیں سلام کریں۔ اور میرے محبوب کا طریقہ کار کیا تھا؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضور جب چھوٹے بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو میرے مصطفیٰ چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ یہ حقوق ہے۔ حقوق کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مرد ہو، نہیں، میں حضور بچوں کے پاس سے گزرتے تو میرے محبوب چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتے، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ اگر ہم بھی بچوں کے پاس سے گزرے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ جیسے بڑوں کو سلام کیا جاتا ہے ویسے بچوں کو بھی سلام کریں، تاکہ ہمارے بچوں کو سلام کی عادت ہو جائے، انہیں طریقہ آ جائے، انہیں پتہ چل جائے اسلام کیا ہے، سنت کیا ہے اور مسلمانیت کیا ہے۔ اور جب کوئی مسلمان سلام کر دے تو اس کے سلام کا جواب دیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد یہ جواب ہے اس سوال کا کہ اس دنیا میں سب سے پہلے سلام کس نے کیا تھا اور سب سے پہلے سلام کس کو کیا تھا؟ جب آدم علیہ السلام کی اللہ پاک نے تخلیق فرمائی، تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فرشتوں کی جماعت بیٹھی تھی، حکم ہوا میرے آدم جاؤ ان فرشتوں کی جماعت کے پاس چلے جاؤ۔ مولا ان کے پاس جا کر کیا کہوں؟ فرمایا جماعت بیٹھی ہے، ان فرشتوں کی جماعت کو جا کر کہنا السلام علیکم، انہیں سلام کرنا۔ تو سب سے پہلے سلام آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو کیا،
پھر رب کا حکم آیا اے میرے آدم ان فرشتوں کی جماعت کو سلام کہنا اور پھر دیکھنا کہ فرشتے تمہیں اس کا جواب کیا دیتے. فرشتے تمہیں جو جواب دیں گے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا. بعد میں قیامت کی صبح تک پھر تیری ساری نسل کا یہی سلام ہوگا اور جو فرشتوں نے جواب دیا ہوگا وہی جواب ہوگا. جب آدم علیہ السلام گئے اور جا کر فرشتوں کو سلام کیا، فرشتوں کو سلام کیا، السلام علیکم. آج ہم بھی ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم. یہاں پر بڑی باریک بات سن لیں، السلام علیکم یہ جو کم ہے، کم یہ جمع کی ضمیر ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پہ ہوتا ہے یا زیادہ پہ. عربی گرامر جاننے والا بندہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ ایک بندے کو سلام کیا جائے تو السلام علیکم نہیں کہا جاتا، ایک بندے کو السلام علیکم کہا جاتا ہے. لیکن آپ السلام علیکم کیوں کہتے؟ کم تو جمع ہے، ایک بندہ تو واحد ہے اور واحد کو واحد کے صیغے سے سلام کیا جاتا ہے، نہ کہ جمع کے لفظ سے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب سب سے پہلے کائنات عالم میں آدم علیہ السلام ہمارے باپ نے فرشتوں کی جماعت کو سلام کیا تھا اور فرشتوں نے وعلیکم السلام کا جواب اٹھا کر دیا تھا. فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو وعلیکم السلام رحمت اللہ کا جواب دیا تھا. اس دن سے رب کائنات نے ہمارے سلام میں فرشتوں کو شامل کر دیا. اب ہم اکیلے بندے کو بھی سلام کریں گے تو السلام علیکم کہیں گے، کیونکہ ہم اکیلے بندے کو سلام نہیں کر رہے ہوتے، اس بندے کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے، اس کے فرشتوں کو بھی سلام ہے. ہر بندے کے دائیں اور بائیں کندھے میں 2 فرشتے ہیں. جب بندے کو سلام کرے السلام علیکم تو بندے پر بھی سلام ہوتا ہے، فرشتوں پر بھی سلام ہوتا ہے. اب بندہ جانے نہ جانے کیسا جواب دیتا ہے، قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جب فرشتے جواب لکھاتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، فرشتوں کا قبول ہو جاتا ہے. یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ حضور علیہ السلام کو جب سلام کیا جاتا ہے تو حضور علیہ السلام کو السلام علیکم نہیں کہا جاتا، بلکہ حضور علیہ السلام کو السلام علیکہ ایھا النبی یا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے کم کا لفظ نہیں ہوتا، صرف کا لفظ ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہاں کم کیوں نہیں بولتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے تو کندھوں پہ فرشتے ہیں، لیکن بارگاہ رسالت مآب اس روح زمین پر رب کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے. میرے مصطفیٰ کے کندھوں پہ فرشتے نہیں آ سکتے، کندھوں پہ فرشتے نہیں. محبوب جیسے میں اپنی شان میں یکتا ہوں اور لا شریک ہوں، میری شان میں کوئی شریک نہیں ہے. اے میرے حبیب تیری شان بھی ایسے بڑا اور بڑا ہے، میں نے تیری شان میں بھی کسی کو شریک نہیں کیا. اب تمہیں سلام ہوگا تو سلام علیکم واحد کے صیغے کے ساتھ ہوگا. تو سلام بڑی دولت ہے. حضور علیہ السلام نے افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ جتنا ہو سکتا ہے. راستے میں گزرو تو بچوں کو بھی سلام کرو، بڑوں کو سلام کرو، پر وہ مسلمان. اگر کوئی یہودی سامنے آ جائے، کوئی کافر غیر مذہب آ جائے تو حدیث پاک میں اس کے بھی الفاظوں سے السلام نہیں کہنا، بس علیکم کہنا. بس کافر یہودی تمہیں سلام کر دے تو اس کے جواب میں علیکم کہہ دو، بس السلام نہیں کہنا. سلام تو اللہ کا نام ہے اور سلام کا معنی سلامتی ہے، یہ دعا ہے. ہم کافر کو غیر مسلم کو دعا نہیں دیں، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. تو فرمایا مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہے وہ 5 حق ہیں. ایک روایت میں 6 کا ذکر ہے. پہلا حق بتایا رد السلام، سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا یہ مسلمان کے حقوق میں سے ہے. جو اسے چھوڑے گا رب کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا کہ تو نے حق ادا نہیں کیا. دوسرا حق ہے وعیادت المریض،
ایک مسلمان اگر بیمار ہو جائے تو دوسرے مسلمان کا حق بنتا ہے، رشتہ دار نہیں ہے الگ بات ہے، مسلمان تو ہے نا، یہ رشتہ داری کے حقوق نہیں، مسلمانیت کے حقوق ہے۔ ایک مسلمان بیمار ہو جائے تو دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے چل کر جائے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے کسی رشتہ دار کی عیادت کے لیے ہاسپٹل میں جاتے ہیں، جس وارڈ میں ہم داخل ہوتے ہیں اس میں نہ جانے کتنے مریض بیماری سے ککرا رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، جو اس بات کے طالب ہوتے ہیں کوئی میرا بھی حال پوچھنے والا ہے، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کے بیڈ کے پاس سے گزر کے سیدھے اپنے بندے کے پاس جاتے ہیں، اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں، اس کا حال چال پوچھتے ہیں، اس سے گپ شپ کرنے کے بعد واپس پلٹ کے آ جاتے ہیں۔ ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ باقی بندے بھی مسلمان ہیں اور مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں۔ اگر ہم ہاسپٹل میں آئے ہیں، اگر ہماری زبان سے کسی مریض کے لیے میٹھا جملہ نکل جائے گا تو ہو سکتا ہے ہمارا میٹھا جملہ اس کے لیے دوائی سے زیادہ مفید بن جائے، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ تو دوسروں کا بھی حال پوچھنا چاہیے۔ عیادت المریض یہ حقوق میں شامل ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ حدیث میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کی ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق بندے سے فرمائے گا، بندے میں جب بیمار ہوا تھا تو میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آیا تھا؟ رب فرمائے گا بندے سے، اے بندے میں بیمار ہوا تھا تیرا رب، اور میری عیادت کرنے کیوں نہیں آیا تھا؟ بندہ کہے گا انت رب العالمین، اے مالک تو جہانوں کو پالنے والا ہے، تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شفائیں بانٹنے والا ہے، تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے اور میں تیری عیادت کیسے کرنے آتا؟ رب اپنی شان کے لائق فرمائے گا بندے تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اپنے گھر میں بستر پہ پڑا ہوا تھا، وہ مریض تھا، اگر تو میرے اس بندے کے پاس جو بیمار تھا چل کے چلا جاتا اور جا کر اس کی عیادت کر لیتا تو تم مجھے میرے اس بیمار بندے کے پاس ہی پا لیتا۔ کہ میں اپنے بیمار بندے کے پاس ہوتا ہوں، اگر تم میرے بیمار بندے کی عیادت کرتا تو اس کی عیادت کرنا ایسے تھا جیسے تم نے اپنے رب کی عیادت کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس حدیث پاک میں حضور نے بتایا کہ رب بیماروں کے پاس ہوتا ہے، بیمار کے پاس پوچھنے کے لیے جانا، اسے رب کائنات نے کہا جس نے بیمار کا پوچھا اس نے میرا پوچھا۔ جو بیمار کے پاس جاتا ہے اسے مولا کی قربتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ تو کوئی بندہ بھی مسلمان ہو کر بیمار ہو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ ہاں یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھے، بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن آپ نے یہ باتیں ذہن نشین رکھنی ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات پر کوئی تان کرنے والا نہ ہو۔ اگر خدا کے بارے میں برا بھلا کہے مسلمان نہیں، نہ اس کی عیادت ہے، نہ اس کو سلام ہے، نہ اس کے جنازے میں شریک ہونا۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دے، بے ادبی کر دے، نبی کے بارے میں کم تر اور ناقص اور گھٹیا لفظ بول دے، صحابہ کرام کے بارے میں غلط لفظ بولے، صحابہ کرام کو گالیاں دے، برا بھلا کہے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی، اور حضور کی اہل بیت میں سے کسی ایک چشم و چراغ کے بارے میں برا عقیدہ رکھے، اللہ کے اولیاء کے بارے میں برا عقیدہ رکھے، رب کے فرشتوں کے بارے میں برائی بیان کرے، یہ چند ہستیاں ہیں، ان ہستیوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی اگر نظریہ برا ہوا
تو ایسے بندے کا نہ سلام ہے، نہ جواب ہے، نہ عیادت ہے، نہ اس کے جنازے میں شامل ہونا ہے، مگر نہ ہمارا ایمان جڑ سے اٹھ جائے گا، ایمان کمزور ہو جائے گا۔ یہ چیزیں ایمان کو کمزور کرنے والی ہے۔ اگر ان چیزوں سے نکل کر ہر مسلمان کے ساتھ محبت اور پیار کا رشتہ بڑھائیں گے تو رب کی جانب سے ہر قدم پہ برکتیں ہی برکتیں آئیں گی۔ تو دوسرا حق ہے عیادت المریض، مسلمان بیمار ہو تو مسلمان کا حق ہے اس کی عیادت کے لیے چل کر جائے۔ ضروری نہیں کہ آپ فروٹ لے کر جائیں، آپ پیسے دے کر آئیں میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، آپ کا چلے جانا، اس کے سرہانے جا کے بیٹھ جانا، پیار سے تو میٹھے بول لینا، یہ بھی کافی ہے۔ یہودی کا بیٹا بیمار ہوا تھا مدینہ طیبہ میں، میرے محبوب یہودی کے بیٹے کی عیادت کرنے کے لیے 6 میل دور چل کر گئے اور جا کر اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر اپنی آگوش پہ رکھا۔ بیٹا یہودی کا تھا، گئے اس لیے تھے کہ تاجدار کائنات اپنے علم غیب سے جانتے تھے کہ اب یہاں میرا جانا مفید ہے، میں جاؤں گا تو یہ مسلمان ہو جائے گا۔ اگر ہمیں بھی علم ہو کہ میرے جانے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا پھر جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی ٹھیک نہیں ہوتا، مسلمان نہیں ہوتا، پھر نہیں۔ ہاں کوئی کافر بھی ہے لیکن برائی بیان نہیں کرتا اللہ اس کے رسول کی، اولیاء اللہ کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت کی، تو پھر ہمسایہ ہو تو دبے چبے لفظوں میں اس کا بھی حال پوچھنا چاہیے۔ ہمسایہ کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ میرے محبوب اس یہودی کے بچے کی عیادت کے لیے گئے، اس کا سر اپنی آگوش میں رکھا اور حدیث کے الفاظ ہیں میرے محبوب نے اپنے ہاتھوں کو کنگھی بناتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیر کر اس کا حال پوچھا اور پھر سے کہا بتا میں کون ہوں اور خدا کون، گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رسول۔ جب تیسری مرتبہ کہا تو اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ یہ عیادت مریض ہے۔ پھر تیسرا حق ہے اتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ جانا۔ مسلمان فوت ہو جائے تو مسلمان کے جنازے کے ساتھ چل کر جانا دوسرے مسلمان کا حق ہے۔ ہم اپنی دکانوں پہ بیٹھے دیکھتے نہ رہ جائیں، یہ میرا بھی فرض منصبی ہے بتانا۔ کوئی جنازہ بازار سے گزرے مسلمان ہو، آتا جاتا دیکھے تو کوشش کرے اس کے پیچھے چل کے آ جائے، وضو کرے اور آ کر مسجد میں جنازہ ادا کرے۔ لیکن آج الامان والحفیظ، اس خرابی کو، غلطی کو ہم نے دور کرنا ہے۔ کسی کو طنز نہیں، کسی کو برا بلا نہیں، فقط اصلاح کی نیت سے کہہ رہے اگر کہیں خامی غلطی ہو تو نکل جائے، ہمارے بھائی درست سمت آ جائے۔ کئی جنازے ہم نے دیکھے مسجد میں آتے ہیں باہر کھڑے جاتے ہیں، جنازہ ادا نہیں کرتے، بہت بڑی غلطی ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جنازہ ادا کرنا مسلمان کا مسلمان کے حقوق میں سے ہے۔ ہم نے سمجھا شاید یہ رشتہ داری کا حق ہے جانا، اگر نہیں گئے تو باتیں ہوگی، نہیں، رشتہ داری الگ بات ہے، مسلمان ہونا پہلے۔ تو مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق ہے ان میں ایک جنازہ پڑھنا، جنازے کے ساتھ چل کر جانا یہ بھی شامل ہے۔ اگر ادا نہیں کریں گے تو حق تلفی ہو جائے گی۔ پھر ماوا اجابت الدعوت، اجابت دعوت۔ اگر میں مسلمان کسی مسلمان کو دعوت دیتا محبت کے ساتھ تو مسلمان کا حق ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرے، مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرے۔ تو دیکھیں جب مسلمان کی دعوت قبول کرنا حق ہے، اس کی دعوت قبول نہیں کریں گے تو حق تلفی ہو جائے گی۔ تو یہ تو مسلمان کی ایک تلفی ہے، لیکن دیکھیں 5 ٹائم اللہ کے گھر سے دعوت آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، لیکن ہم اس دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے نہیں آتے، ہمیں اس دعوت پہ بھی آنا چاہیے۔ 5واں حق ہے وہ تشمیت العاطس، جب کوئی بندہ چھینک مارے، چھینک آئے تو چھینکنے والے بندے کی چھینک کا جواب دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے 2 چیزیں ہیں، ایک چھینک ہے اور ایک جمائی ہے۔ جب جمائی آتی ہے بندے کو تو بندہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے جمائی کو روکنے کی کوشش کرے، الٹا ہاتھ رکھ کے ایسے روکنے کی کوشش کرے۔ کیوں کہ اللہ جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔
اس لیے کہ جب بندے کو جمائی آتی ہے تو شیطان اس بندے کی جمائی سے ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے. اور اس کے مقابلے میں حضور نے کیا فرمایا؟ جب چھینک آئے تو اللہ کو چھینک پسند ہے، چھینک پسند ہے، جمائی پسند نہیں. جمائی آئے تو اس کو روکو اور چھینک آئے تو اس کا جواب دے دو. ایک مسلمان کو چھینک آئی تو دوسرے کا حق بنتا ہے اس کا جواب دینا. اب جواب کب دینا ہے اور کیا دینا ہے؟ جس بندے کو چھینک آئی وہ کہے الحمدللہ. چھینکنے والا بندہ الحمدللہ کہے اپنی زبان سے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. جب وہ ایسا کہے گا تو اللہ کو پسند آئے گا، اچھا لگے گا. اور جو سامنے سننے والا بندہ ہے وہ کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے. یرحمک اللہ چھوٹا سا جملہ عربی کا یاد کر لو، اگر یاد نہ ہو تو اردو میں یاد رکھے اللہ تجھ پہ رحم کرے. اس کا معنی اللہ تجھ پر. لیکن حضور نے فرمایا جو بندہ چھینک مارے اور چھینک کے بعد الحمدللہ نہ کہے، اس بندے کی چھینک کا جواب دینا پھر مکروہ. لہذا جو بندہ چھینک مارے اسے چاہیے کہ میں الحمدللہ کہوں، اور کم از کم اتنی آواز میں کہوں کہ میرے پاس دائیں بائیں کو بندے بیٹھے وہ سن لیں. جو سنے ان کا پھر حق ہے اپنے مسلمان بھائی پر، کس مسلمان بھائی پر خدا کی جانب سے رحمتوں کے نزول کی دعا کرے اور کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے. یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق. اللہ ہمیں تمام تر حقوق کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اور آج کے روز عید سعید کا بڑا اجتماع ہے اور جگہ جگہ اجتماعات ہو رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں ہر بھائی کو سینے سے لگا کر خندہ پیشانی کے ساتھ اپنا سینہ کشادہ جوڑا رکھ کے کہ جو بھی آئے رب کا بندہ مسلمان میرا بھائی ہے، میرے سینے سے لگے. آج کے دن میری طرف سے کسی کو پیغام جائے تو صرف خوشی ہی خوشی جائے، کسی کو میری طرف سے کوئی ناراضگی نہ جائے، کسی کو میری طرف سے تکلیف نہ ہو، کسی کو دکھ نہ ہو. یہ عمل اتنا محبوب ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا جو بندہ یہ عمل کرتا ہے رب اس کی بخشش فرما دیتا. آج سینے کشادہ رکھے، بھائی بھائی کو سینے سے لگائے، دوست دوست کو لگائے، رشتہ داروں کے پاس چل کر جائے، ملے، خوشیاں بانٹے. اللہ پاک ہمیں اس ماحول میں غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، لاچاروں کا، بے بسوں کا اور جن کا کوئی آسرا نہیں انہیں بھی اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.